Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear friends, students and listeners. I welcome you all in the lecture Politics and International Relations Basics. आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और पाकिस्तान का जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स के बारे में हैं और फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, कितने एज अ सिटीज़न आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने से पहले फर्स्ट यू नीड टू नो दैट व्हाट इज़ राइट। राइट क्या है, राइट की डेफिनेशन क्या है। राइट इज़ अ क्लेम दैट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। राइट आपका वो क्लेम है जिसको स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया हो इन लीगल एंड टेक्निकल टर्म्स। लेकिन अगर वो जस्ट आपका क्लेम है और स्टेट उस क्लेम को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती है तो वो आपका मॉरल राइट तो हो सकता है, वो आपका एथिकल राइट तो हो सकता है, बट दैट इज़ नॉट योर राइट, दैट इज़ नॉट योर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स आर ए ग्रुप ऑफ राइट्स दैट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट as requiring a high degree of protection from government encroachment. अब इस डेफिनेशन के अंदर 3 से 4 एलिमेंट्स हैं विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। नंबर 1 कि फंडामेंटल राइट्स ये ग्रुप ऑफ राइट्स है, इसके अंदर मल्टीपल राइट्स शामिल हैं। एंड सेकेंडली ये जो ग्रुप ऑफ राइट्स है दैट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट इनको हर एक सिटीज़न के फंडामेंटल राइट्स के तौर पे रिकॉग्नाइज किया है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का या जो हायर कोर्ट्स हैं उनका फंडामेंटल राइट्स को रिकॉग्नाइज करना क्यों ज़रूरी होता है? उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और प्रोटेक्शन किससे चाहिए? फ्रॉम गवर्नमेंट एनक्रोचमेंट। गवर्नमेंट एनक्रोचमेंट क्या है कि आपको पता है कि स्टेट इज़ अ परमानेंट बॉडी, स्टेट इज़ अ परमानेंट एंटिटी, लेकिन जो गवर्नमेंट है ये टेम्परेरी एंटिटी है और जो कि अपना टेन्योर पूरा करने के बाद चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है। तो गवर्नमेंट उसको अननेसेसरीली एनक्रोच ना करे, बार बार जो है राइट्स को वायलेट ना करे, इसलिए उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी गई है। किस तरीके से उनको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया है? सम टाइम आप ये वर्ड्स भी सुनते होंगे कि जो कोर्ट्स हैं, जो हायर कोर्ट्स हैं, दे आर द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दे आर द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनको गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है कि अगर गवर्नमेंट एनक्रोच करती है उन फंडामेंटल राइट्स को तो जो कोर्ट्स हैं वो फिर इंटरवीन करती हैं। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया के तकरीबन तमाम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन फंडामेंटल राइट्स की एक लिस्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया जाता है। इसीलिए सम टाइम फंडामेंटल राइट्स को आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी कहते हैं। अब हम चलते हैं कि जो हमारा पाकिस्तान में वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन है इस वक्त वो 1973 का है। आपको पता है इससे पहले 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन 62 का कॉन्स्टिट्यूशन, बट द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड राइट नाउ इन पाकिस्तान इज़ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 2 है दैट इज़ अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। इसका चैप्टर 1 और चैप्टर 1 में आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। कहाँ से? आर्टिकल 8 to 28 इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पाकिस्तानी सिटीजन्स। तो वो फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला राइट क्या है कि कोई भी ऐसा कानून जो कि फंडामेंटल राइट्स से कॉन्ट्राडिक्टरी होगा वो वाइड कंसिडर किया जाएगा। लॉज कौन बनाता है? आपको पता है कि जो पाकिस्तानी पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, क्योंकि दुनिया में जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं दे आर द पार्लियामेंट्स, और उन पार्लियामेंट्स का जो प्राइम टास्क है, जो फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है लॉज को बनाना, पॉलिसीज़ को बनाना। ऐसी कोई भी पॉलिसी, ऐसा कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स से कॉन्ट्राडिक्टरी हो उसको नल एंड वाइड कंसिडर किया जाता है। नल एंड वाइड उसे कौन कंसिडर करता है, कौन उसे डिक्लेयर करता है? वो उसको कोर्ट्स डिक्लेयर करती हैं। अगर आपको जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट याद हो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएस, तो आपको पता है कि जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट है वो यूएस कांग्रेस, जो कि यूएस पार्लियामेंट है, उसके बनाए हुए किसी भी ऐसे कानून को जो कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्ट्राडिक्टरी है। जब हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इट मीन्स कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं अगर वो उनके भी कॉन्ट्राडिक्टरी है तो उस
لا کو یا اس پالیسی کو دیٹ ہیز بین فارمولیٹڈ بائی دا امریکن کانگریس اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. اور اسے کون نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرے گا؟ اسے سپریم کورٹ آف یو ایس نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرے گی. سیکنڈ فنڈامنٹل رائٹ کیا ہے؟ سیکیورٹی آف پرسن، یعنی کسی بھی شخص کو آپ اس کی زندگی سے محروم نہیں کر سکتے یا پھر اس کی لبرٹی سے. اسی لیے اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو یعنی اس کو لائف تھریٹ ہو تو وہ سیکیورٹی ڈیمانڈ کر سکتا ہے. اور سیکنڈلی یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ دو نیچرل رائٹس بھی ہیں، رائٹ ٹو لائف اینڈ رائٹ ٹو لبرٹی. آپ کو پتہ ہے کہ جو جان لاک ہے اس نے ان نیچرل رائٹس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا. تھرڈ ہے سیف گارڈز ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن. کسی بھی شخص کو ان نیسیسریلی اریسٹ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کو انلیگلی ڈیٹین کیا جا سکتا ہے. اور اگر اس کو اریسٹ کیا ہوا ہے تو ود ان 24 آورس اسے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. اور جہاں تک بات آ جائے گی انلیگل ڈیٹینشن کی تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے ڈفرینٹ ریٹس کی بات کی تھی اور اس میں سے ایک ہیبیس کارپس ریٹ آف ہیبیس کارپس تھی. وہ اسی چیز کے بارے میں تھی کہ اگر کسی کو انلیگلی ڈیٹین کیا گیا ہے تو امیجیٹلی کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ اس ڈیٹینڈ پرسن کو ڈیٹینی کو کورٹ کے سامنے پریزنٹ کیا جائے اور کورٹ پھر ڈیسیشن لے گی کہ اس کو ڈیٹین کرنا ہے یعنی اس کو اریسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. نیکسٹ ہے رائٹ ٹو فری ٹرائل. رائٹ ٹو فری ٹرائل کیا ہے کہ ایک شخص کو جب اریسٹ کر لیا گیا ہے تو اس کا ٹرائل سٹارٹ ہو گیا ہے، اب اس کو اپنے ڈیفینس میں بولنے کا حق حاصل ہوگا اور وہ اپنے لیے ڈیفینس لائر ارینج کرے گا. اور اگر اس کے پاس ڈیفینس لائر نہیں ہے تو پبلک پروسیکیوٹر کی سروسز بھی لے سکتا ہے. نیکسٹ از اباؤٹ سلیوری. فورسڈ لیبر یعنی غلامی ممنوع ہے، اور فورسڈ لیبر کہ آپ کسی سے زبردستی وہ کام کروا رہے ہیں جو وہ نہیں کرنا چاہتا تو وہ اس کے لیے آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے ہیں. نیکسٹ پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ. ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ ایک ایسی پنشمنٹ ہے کہ جب کسی ایکٹ کے لیے یہ پنشمنٹ ڈکلیئر کی گئی تو اس وقت سے پہلے آپ نے اگر سیم ایکٹ کیا تھا اور اس وقت وہ جو آفینس تھا وہ پنشیبل نہیں تھا تو اب آپ کو اس کے لیے پنش نہیں کیا جا سکتا. فار ایگزامپل یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے وہ ایکٹ کیا ہو اس وقت اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ کچھ اور ہو اور اس کے بعد جو لا امپلیمنٹ کیا گیا ہے اس کے مطابق پنشمنٹ کچھ اور ہے. تو آپ نے جس وقت وہ ایکٹ کیا تھا اس کے مطابق جو پنشمنٹ ہوگی وہی ملے گی. اور فار ایگزامپل آپ نے 2018 میں کوئی ایسا ایکٹ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو 5 ایئرس کی جو ہے وہ جیل ہو گئی ہے، لیکن 2020 میں اسی ایکٹ کے اوپر جو جیل پنشمنٹ ہے وہ 18 سال ہے. آپ 5 سال پورے کر کے نکل آئیں گے، آپ پر 18 والی اپلائی نہیں ہوگی. 18 والی کس پر اپلائی ہوگی؟ جس نے وہ ایکٹ 2020 میں کیا ہوگا، 2020 میں کیا ہوگا. نیکسٹ ہے پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکریمنیشن. یعنی کسی سیلف انکریمنیشن کیا ہے کہ کسی شخص کو اپنے خلاف گواہی دینے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا. اینڈ سیکنڈلی کہ اگر ایک ہی کیس میں اسے ایک بار پنش کیا جا چکا ہے تو اسے دوسری جگہ پر اسی کیس کی بنیاد پر پنش نہیں کیا جائے گا. انویولیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین یعنی کسی شخص کو جو عظمت ہے اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا. فار ایگزامپل کس طرح سے؟ فریڈم آف موومنٹ یعنی ایک جو سٹیزن ہے وہ اپنی اس ٹیریٹری کے اندر اس اسٹیٹ کی ٹیریٹری کے اندر موو کر سکتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا. فریڈم آف اسمبلی آپ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی بنا سکتے ہیں، کوئی بھی جو کانفرنس ہے وہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی جو جلسہ ہے وہ کر سکتے ہیں. فریڈم آف ایسوسیشن پولیٹیکل پارٹی بنائی جا سکتی ہے، کوئی این جی او بنائی جا سکتی ہے، کوئی ٹریڈرز ایسوسیشن بنائی جا سکتی ہے. فریڈم آف ٹریڈ بزنس آر پروفیشن یعنی آپ اپنی مرضی کا جو بزنس ہے جو ٹریڈ ہے اور جو پروفیشن ہے اس کو اپنی زندگی میں اپنی لائیولیہوڈ کے لیے آپ اسے کنٹینیو کر سکتے ہیں. فریڈم آف سپیچ کیا ہے؟ آزادی اظہار رائے. ہر شخص کے پاس اس بات کا اختیار حاصل ہے، یہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ جو کچھ بولنا چاہتا ہے یا لکھنا چاہتا ہے وہ بول سکتا ہے، لکھ سکتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ جتنے بھی ہم فنڈامنٹل رائٹس کی بات کر رہے ہیں دے آر ان اکارڈنس آف لا یعنی جو ریسٹرکشنز ہیں جو کچھ لمیٹیشنز ہیں یہ ان کے ساتھ ساتھ ہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اسٹیٹ کے اگینسٹ بولنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کو ہرٹ کرنا شروع کر دیں یا آپ کسی ایسی جگہ پر پہنچ جائیں جہاں پر پبلک موومنٹ کی پرمیشن نہیں ہے. فار ایگزامپل ریڈ زون ایریاز ہیں یا پھر سیکیورٹی ریجنز ہیں جہاں پر جو پبلک ہے اس کی انٹرنس الاؤڈ نہیں ہے، لیکن آپ اپنا فنڈامنٹل رائٹ کہہ کے تو وہاں پر انٹر نہیں ہو سکتے.
Next is right to information. Every citizen shall have the right to have access to information in all matters of public importance, subject to regulation and reasonable restrictions imposed by law. رائٹ ٹو انفارمیشن یہ بہت امپورٹنٹ رائٹ ہے، خاص طور پر اگر آپ ایک ریسرچر ہیں اور آپ کو انفارمیشن چاہیے تو آپ اپنے اس فنڈامنٹل رائٹ کو یوز کرتے ہوئے اس انفارمیشن کو حاصل کر سکتے ہیں. بٹ اگین کیپ ریممبر کہ وہ جو انفارمیشن آپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیٹ از سبجیکٹ ٹو ریگولیشن اینڈ ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا. فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینیج ریلیجیس انسٹیٹیوشنس. ہر شخص جو ہے وہ اسٹیٹ کے اندر، پاکستانی اسٹیٹ کے اندر اپنے ریلیجن کے مطابق اور جو اس کی ریلیجیس افیلیشن ہے اس کے مطابق وہ اپنی ریلیجیس ریچولس بھی پرفارم کرے گا آزادانہ، اور وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی بھی گزار سکتا ہے. سیف گارڈز اگینسٹ ٹیکسیشن فار پرپزز آف اینی پرٹیکولر ریلیجن. سیف گارڈز ایز ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ان رسپیکٹ آف ریلیجن ایٹسیٹرا. Provision as to property. Every citizen shall have the right to acquire, hold and dispose of property. اب یہاں پر جو 3 رائٹس کی بات ہوئی ہے، رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو لبرٹی اور رائٹ ٹو پراپرٹی، ان کو نیچرل رائٹس بھی کہا جاتا ہے. تو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا، وہ ان تینوں نیچرل رائٹس کو فنڈامنٹل رائٹس، کانسٹیٹیوشنل رائٹس ڈکلیئر کرتا ہے. Protection of property rights, equality of citizens, non-discrimination in respect of access to public places, safeguards against just hold on for 1 second please. Next right ہے safeguards against discrimination in services, and next is preservation of language, script and culture. ہر شخص اپنی لینگویج کو پروموٹ کر سکتا ہے اور اپنی لینگویج میں بات کر سکتا ہے. سمپل یو میں سے کہ پریزرویشن آف لینگویج، اسکرپٹ اینڈ کلچر اینڈ پروموشن آف دا لینگویج، اسکرپٹ اینڈ کلچر. تو یہ کیا تھے؟ دیز آل ور دا فنڈامنٹل اینڈ کانسٹیٹیوشنل رائٹس. بینگ دا سٹیزن آف پاکستان آپ اپنے ان فنڈامنٹل رائٹس پہ بات کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی انسٹیٹیوشن یا کوئی ایجنسی یا کوئی ایسوسیشن آپ کے ان فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کرتی ہے تو آپ اس وائلیشن کے اگینسٹ لیگل اسسٹنس حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.